السلام علیکم. متحدہ قومی موومنٹ صوبہ بنانے کی بات کر رہی ہے اور اس میں بہت سارے نظریات کے لوگ ہیں, مختلف گروپس ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر متحد نہیں ہوں گے تو یہ ہدف حاصل ہو سکتا ہے؟ پرانی باتیں نکال کے, پرانے کاغذ نکال کے, پرانے ایگو کے مسئلے نکال کے مسئلہ حل کی طرف ہے یا نقصان کی طرف ہے؟ ڈاکٹر فاروق ستار جو متحدہ قومی موومنٹ کے روح روا رہے ہیں بہت لمبے عرصے تک, اور جب ایم کیو ایم ختم ہوئی یعنی کہ بہت خطرناک حد پر آئی اور بانی ایم کیو ایم الطاف حسین نہیں رہے پارٹی کے قائد, تو پھر ساری ذمہ داری ڈاکٹر صاحب نے سنبھالی. ڈاکٹر صاحب, ابو اور تایا ابو, تو یہ ابو اور تایا ابو والا فارمولا بیسکلی ایگزیکیوٹ کرنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ ایم کیو ایم کے بانی سے جب ہم نے علیحدگی اختیار کی تو اس وقت سیاسی قد اور سیاسی وزن کے اعتبار سے اور جو حالات تھے اس کے ادراک کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ہی لگا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ اس وقت تو وہ ابو کا ٹائٹل حالات اور وقت نے میری جھولی میں ڈال دیا ہے اور مجھے ہی سب نے مان لیا اور مجھے ہی لیڈ کرنا ہے. سب نے اس لیے بھی مان لیا تبہن کرہن, چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے, تو یہ بھی اہم ہے کہ دل سے مانا نہیں مانا یہ ایک مسئلہ. بعد میں پھر جب میں نے آٹے دال کا بھاؤ مجھے پتہ چلا اور جب میں نے پارٹی چلانا شروع کی تو اپنی دانش میں اس کے بگاڑ اور خرابی کو دور کرنا ضروری تھا. وہ اہداف جو ہمیں حاصل کرنے تھے, چاہے وہ شہری سندھ میں کوئی صوبہ بنانے کا ہدف ہو یا بلدیاتی اختیارات اور وسائل لینے کا ہدف ہو, جو ترقیاتی فنڈ ہمارا حق بنتا ہے وہ لینے کا ہدف ہو, تو یہ سارے جو بھی ٹارگٹس تھے اور جو ہمارا روزگار تھا جو کہ غیر آئینی کوٹا سسٹم کی, پہلے کوٹا سسٹم کی زد میں آیا داخلے اور روزگار, پھر غیر آئینی کوٹا سسٹم جو 2013 میں ختم ہو گیا, لیکن ہمارے ڈومیسائل پہ, ہمارے کوٹے پہ جعلی ڈومیسائل بنا کر سب کو نوازا گیا, اپنے چیلے چپاٹوں کو, جیالوں کو, چمچوں کو, بانجے بھتیجوں, سالے سالیوں کو, بہن اور بہنوئیوں کو, لیکن کراچی کے لوگوں کو روزگار نہ ملا, حیدرآباد کو نہ ملا. تو اب اس صورت میں مجھے نظر آ گیا کہ یہ بگاڑ اس قدر زیادہ ہے کہ میں جب اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو میں ابو کا ٹائٹل میرے پاس ہے, لیکن جو بہت سارے ابو پارٹی میں ہیں سیلف پروکلیمڈ بہت سارے, دیکھیں میں ان کے نام, ہم تو کھل کے بات کرتے ہیں, نہیں کھل کے تو میں بھی بات, خالد مقبول صدیقی ابو ہیں, نہیں خالد مقبول, عامر خان ابو ہیں, دیکھیں خالد مقبول صدیقی, وسیم اختر ابو ہیں. دیکھیں اس کا مطلب یہ کہ اگر مجھے میئر جواب نہیں, مصطفیٰ کمال ابو ہیں, سمجھ لیں سبھی ابو ہیں نا, آفاق احمد بھی سبھی ابو بن گئے. ایم کیو ایم کے سارے دھڑے کے جو سربراہ ہیں وہ ابو ہیں. اب ان کے سپر ابو کون ہیں؟ نہیں فیصل عزیز, جو دوسرے دھڑے ہیں ان کے تو اپنی اپنی جگہ انہوں نے ابو, 1.5 انچ کی مسجد کے ابو ہیں نا, لیکن اصل مسجد جو نمائندگی اتنے سالوں سے کی اور جو 2018 کے الیکشن میں بھی ہماری آپس کی لڑائی کے باوجود بھی 4 سیٹیں تو گری پڑی مل گئی نا, حالانکہ 8 ملنی تھی لیکن 4 ملی, باقی 4 کے لیے ہم لڑے نہیں, تو وہاں پر ایک الگ جھگڑا ہو گیا. تو چلیں غلط یا صحیح, اگر خالد مقبول کو سربراہی مل گئی, دے دی گئی, تو میں تو کہتا ہوں نا کہ وہ آج ایم کیو ایم کے سربراہ ہیں اور انہیں ہم ابو ایم کیو ایم کے اندر کا مان لے. لیکن مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ جس طرح انہوں نے مجھے ابو نہیں مانا وہ خالد مقبول کو بھی ابو نہیں مانتے. نہیں تو وہ تو سربراہ تو ہے نا, سربراہ ہیں, لیکن انہوں نے کمپرومائز کیا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ آگے کا ویژن اور روڈ میپ میرے ساتھ شیئر کریں. وہ نہیں میری بات, سب سے بڑا کون ہے اور اس کے بعد نہیں, میں کہتا ہوں نا کہ خالد مقبول کو میں مانتا ہوں نا, آپ انہیں سب سے بڑا مانتے ہیں اس وقت. تو ظاہر ہے آئینی طور پر الیکشن کمیشن کے اعتبار سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے میرا قانونی اور ویسے اختلاف اپنی جگہ ہو کہ ان کو دیا صحیح ہے یا غلط میں نہیں کہہ رہا, لیکن میں ان کو فار دا سیک آف بریوٹی اور آگے بڑھنے کے لیے ان 2 چیزوں پہ ان کو مانتا ہوں, ان 2 چیزوں پہ مانتا ہوں کہ وہ بگاڑ اور خرابی کو دور کرنے کے لیے ایک تہیا کر لیں, وہ گٹس اور وہ اسپائن مجھے ان میں نظر آ جائیں, اور دوسرا آگے کا روڈ میپ اور ویژن, بس یہ. اور اس آگے کے روڈ میپ اور ویژن میں جو باقی بناتے ہیں نا, یہ آگے کا ویژن مصطفیٰ کمال کو بھی شامل کر سکتے ہیں. دیکھیں مصطفیٰ کمال ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر تو رہا ہے نا اپنے زمانے میں, ان کو کیسے تیار کریں گے؟ ان کی بھی بہت زبردست ایگو ہے. دیکھیں ان کو تیار کرنے کے لیے
میں سمجھتا ہوں اگر میں اور خالد مقبول یہ روڈ میپ اور ویژن طے کر لیں تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں کسی طرح پی ایس پی کے سارے ایلیمنٹس کو جو سیاسی ہیں جو سیاسی سوچ رکھتے ہیں وہ پھر واپس ایم کیو ایم میں آئیں گے. میری اس بات دیکھیں میں نے کہا ہے کہ ایم کیو میں نے کہا کہ پی ایس پی کے سارے دیکھیں میری بات سنیں نا, میری بات کو سمجھیں. یہ والی بات ابھی کر کے میرا جو آگے بڑھنے کا پلان ہے اس کو آپ ہے نا میں خالد مقبول کے ساتھ بیٹھ کے بہت سارے کام کر سکتا ہوں. آفاق احمد, دیکھیں آفاق احمد کی جو موجودہ اہمیت ہے, جو انہوں نے لوگوں میں جس طرح اپنی جگہ دوبارہ بنانا شروع کی ہے, تو اس حقیقت کو خالد بھائی کو بھی ماننا ہوگا. اگر میں ان سے اختلاف رکھتے ہوئے کئی باتوں پہ, 2 باتوں پہ ان کے ساتھ انہیں ابو ماننے کے لیے تیار ہوں, تو انہیں بھی کہیں نہ کہیں اگر میں تایا ابو ہوں تو اور چچا بھی ہوں گے. نہیں, انہوں نے آفاق نے تو کہا بھی کہ میں جانے کو تیار ہوں, اس کے بعد لیکن ابھی تک وہ کہیں نکلے نہیں اور آئے نہیں ہیں نا. مطلب آپ تیار کر سکتے ہیں انہیں؟ ہاں میں کر سکتا ہوں نا. آفاق کو آپ تیار کر سکتے ہیں, مصطفیٰ کے لوگوں کو تیار کر سکتے ہیں, اور آگے جا کے مصطفیٰ کو کر سکتے ہیں, اور خالد مقبول صدیقی کے ساتھ چل کے یہ سارا ایک یونائٹ الیکشن سے پہلے کر. یہ کیا ہو جائے گا, بہت بڑی بات کر رہی ہے. یہ کیا ہو جائے گا, یہ چاہے ایم کیو ایم کا حصہ بنے بہت سارے لوگ جن کی آپ نے بات کی نشاندہی کی, یا ایک جو ہے وہ شہری سندھ یکجہتی کاؤنسل, شہری سندھ یکجہتی فورم, ہاں اپنی آئیڈینٹی ایک ایسا, ہاں رکھیں چلیں وہ بھی اس کو. میرا تو سوال تو متحدہ قومی موومنٹ کو دوبارہ سے شامل کرنے سے متعلق تھا. آپ تو ایک نئی گاڑی تیار کر رہے ہیں. نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کی انا اس حد تک نہیں تیار ہے کام کرنے کے لیے, پہلے فیز میں تو میں پہلے فیز میں ایک گریٹر یونٹی ود ان ایم کیو ایم, greater unity within the factions of MKM, and then even beyond that a grand unity with other important political factors in urban Sindh. میں تو یہاں تک تیار ہوں. اب چاہے اس میں جماعت اسلامی کا فیکٹر بھی ہو, اور میں نے تو اس کے لیے بہت سارے, یہ میرا یہ کراچی اربن ڈیولپمنٹ پلان پڑا ہے جس میں کراچی اربن ڈیولپمنٹ کمیشن کے قیام کی بات کی. لاہور کافی تو پشاور میں کافی بھی لے رہا ہوں, کافی کے بغیر میں اتنا کافی اس لیے لے لے کہ آج آپ جس مہمان کو ساتھ لے کر آئے ہیں وہ میرے بہت پرانے دوست ہیں, وہ بعد میں کہیں گے کافی بھی نہیں پینے دی. اچھا اب امپورٹنٹ معاملہ یہ ہے کہ اگر ایم کیو ایم کے یہ سارے دھڑے کسی پلیٹ فارم پہ کسی فارمولے پہ آ جاتے ہیں جو کہ بڑی, تو پھر پریشر بلڈ اپ ہوگا. نہیں تو پیپلز پارٹی کو اس وقت جتنے مطالبات کر لیں کان پہ جوں بھی نہیں رہیں گے, کیونکہ وہ اتنی مضبوط ٹھوس انداز میں حکومت کر رہے ہیں کہ کوئی چیخے, کوئی چلائے, کچھ کرے, پیپلز پارٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اس وقت آپ کو کسی ایک بڑے چینل کے اینکر یا آپ کا اپنا جو یوٹیوب پہ وینچر ہے, میں صرف اس کا ہوسٹ سمجھ کے آپ کی اس بات کا نہیں لے رہا. ایک درد مند پاکستانی, اور وہ یہ سمجھ کے کہ کراچی اور شہری سندھ میں پاکستان کا کتنا اسٹیک پہ لگا ہے. یہاں ہر زبان بولنے والا پاکستانی ہے, ہر علاقے کا پاکستانی کراچی میں ہے, تو ہمیں اس کو بھی اسٹیک ہولڈر بنانا ہے. اور خیرات نہیں اپنا حق لینا. ہمیں 40 ارب روپے مرکز سے ملتے ہیں نا, آپ نے کئی پروگرام کیے میں نے دیکھے, ہمیں 400 ارب ملنے چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے 400 ارب کس کے ہاتھ میں جائیں گے؟ تو میرے کراچی اربن ڈیولپمنٹ پلان میں کراچی اربن ڈیولپمنٹ کمیشن ہے, 25 روپے نہیں, اس میں ساری سیاسی جماعتوں کو میں نے اس میں شیئر دینا ہے, اور ان کے معتبر قابل بھروسہ اور قابل قبول. دیکھیں آپ لوگوں کے میں انٹرسٹ کو اور آگے لے جا رہا ہوں. اگر لوگوں کا انٹرسٹ یہاں پر, لوگوں کا انٹرسٹ سر میں اکیلا بھی نہیں کر سکتا. آج ایم کیو ایم بھی اکیلی اور مضبوط ایم کیو ایم بھی نہیں کر سکتی جب تک کہ شہری سندھ کی کچھ اور پولیٹیکل ریالٹی والا ہوں سر, وہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایم کیو ایم سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے. ایم کیو ایم ایک خوف ہے. ایم کیو ایم نے اتنے بڑے ٹائم کے اندر کراچی میں شہری آبادیوں کے اندر 1 منٹ کی کال کے اوپر شہر بند, گولیاں, دھماکے, قتل, بھتے, یہ ساری چیزیں جھوٹ تو نہیں ہیں. اس کی تفصیل میں ہم جائے بغیر اتنا کہہ دیں, میں نہیں ہے نا, نہیں سنیں میری بات, سن لیں میری بات. فیصل میری بات سنو. نیک نامی کے کام بہت کیے, ٹھیک ہے, لیکن سنیں نیک نامی کے کام بہت کیے, لیکن جو بدنامی کے چند کام ایم کیو ایم کے اندر سے سرزد ہو گئے, پالیسی تھی یا نہیں تھی اس کو ایک طرف رکھ لیں. اس نے 30 سال کی محنت, سنسیئر لوگوں کی, نظریاتی لوگوں کی,
اس کو ملیا میٹ کر دیا, دریا برد کر دیا. ناصر شاہ کہتے ہیں ایم کیو والے پہلے معافی مانگیں جو انہوں نے نوجوانوں کو بے روزگار کیا. میں ناصر شاہ کے کہنے پہ نہیں, پیپلز پارٹی کے کہنے پہ نہیں, کیونکہ مجھے اگر پیپلز پارٹی کو بھی اس کا چہرہ دکھانا اور دہی سندھ کے ووٹرز اور عوام کو جو صرف ذوالفقار علی بھٹو شہید کی قربانی اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی قربانی کو لے کر آج تک ووٹ دے رہے ہیں اور وہاں متبادل کوئی پولیٹیکل فورس کریٹ نہیں ہوئی, تو میں کہتا ہوں کہ اب ایک متبادل فورس وہاں بھی کریٹ ہوگی. پہلے تھوڑا سا ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کر لینے دیں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وہاں پر بھی انشاءاللہ یہ پولیٹیکل فورس ہم کریٹ کریں گے انشاءاللہ, اور پھر ان کو ایکسپوز کریں گے اور بتائیں گے. انہوں نے تو فائدہ اٹھایا ہے پاکستان کی جن قوتوں کا اصل میں ایم کیو ایم سے جو الجھاؤ اور جھگڑا بلا وجہ کا ہو گیا تھا, چند بدنامی والے کام جو سرزد ہو گئے, تو میں نے آپ کی بات کے انکار بھی نہیں کیا. اور میرا پمفلیٹ جو میرے 26 مارچ کے پروگرام کا تھا اس میں لکھا تھا کہ اپنی ماضی کی جو غلطیاں دانستہ نادانستہ سرزد ہوئی اس کا اعتراف, اس کا ادراک اور اس پہ شرمسار ہو کر, اور اس میں جو حالیہ ایک معافی مانگنی ہے, ایک معافی مجھے اور مانگنی ہے خالد بھائی کے ساتھ کھڑے ہو کر, اگر اللہ مجھے موقع دے کہ 4 سال ہمیں بلدیات میں نہیں رہنا چاہیے تھا, اگر اختیارات اس وقت تو آپ نے پتہ نہیں کیا کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے ایک بار نہیں میئر کراچی کو پتہ نہیں کتنی بار لتاڑا وسیم اختر کو, آپ بھی نہیں لتاڑتے؟ بہت لتاڑا. نہیں کیوں؟ نہیں اس لیے میں نے لتاڑا کہ اگر نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ہمارے پاس روڈ میپ اور وسائل و اختیارات نہیں ہیں تو اقتدار میں رہنے کا بھی فائدہ نہیں. انہوں نے بہت جواب دیا اور یقین مانی انہوں نے مجھے ہٹا دیا, لیکن جب 3 سال ان کے مکمل ہوئے میں نے خالد بھائی کو میسج بھیجا, میں نے وسیم بھائی کو میسج بھیجا, میں نے کہا اب آپ اپنی قبر کو خود کھودنے جا رہے ہیں. اب 2 سوال آپ اس میں خود گریں گے. آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ جائیں, ایک دھرنا دیں, ایک سیاسی احتجاج. دیکھیں آج صوبے کا آج ان کے صوبے کے مطالبے کو لوگ ٹرک کی بتی سمجھ رہے ہیں. جیسے پہلے بلدیاتی اختیارات کا مطالبہ, اسی میں مطالبہ کرتے صوبے کا, 3 سال بعد جاتے بیٹھتے دھرنا دیتے, 10 دن تک کراچی کے عوام کو جمع کرتے اور کہتے کہ اختیارات دو, وسائل دو, نہیں تو ہم صوبے کی تحریک چلانے جائیں. آپ یقین مانے پورا کراچی ان کے ساتھ اس طرح کھڑا ہوتا کہ جو 30 سال میں بھی غلطیاں ہوئی تھی ان سب کا ازالہ ہو جاتا اگر 3 سال بعد استعفیٰ دے دیتے. تو آج صوبے کے ان کے سوال تو کریں. اصل سوال یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کیا کوئی سیاسی جماعت کوئی ایسا پلان, کوئی ایسا پروجیکٹ, کوئی ایسا منصوبہ بغیر مقتدر حلقوں کی منظوری, ان کے آشیرواد کے بغیر کامیابی سے مکمل کر سکتی ہے؟ میں نے جو پہلا سوال کیا کہ سارا اتحاد ہو جائے, آپ نے بولا بھائی ایک کاؤنسل بنانے کی بات کرتا ہوں میں, بھائی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایم کیو ایم کو تو این او سی لینی ہر چیز کے اوپر, تو وہ مقتدر حلقے بھی ساتھ ہیں یا ہو سکتے ہیں, اس پہ کام کون کرے گا, یا آپ کے پاس ہے اپروول؟ اگر ایم کیو ایم کو اتنا ہی ڈر ہے اس بات کا جو آپ کہہ رہے ہیں, جو مجھے بھی پرسیپشن میں تو لگتا ہے ایسا ہے, تو مجھے یہ یقین ہے کہ ان کو بھی کل اس بات کی ضرورت پڑے گی, اداروں کو. مجھے لگتا ہے کہ انہیں بھی یہ محسوس ہوگا کہ پاکستان کی بقا, دیکھیں میں ان کے رول کو مانتا ہوں, شہری سندھ ہو, دہی سندھ ہو, پاکستان ہو, سیکیورٹی, دفاع اور تعمیر و ترقی میں جو رکاوٹیں آتی ہیں غیر آئینی غیر قانونی ان کو دور کرنا, اور ان کے پاس اگر ان ساری چیزوں کو لے کر کوئی ان پٹ ہے تو ان کے ساتھ انہیں پارٹنر بنا کر ڈیولپمنٹ میں, سیکیورٹی میں, ڈیفنس میں, اور ایک پولیٹیکل اور سیکیورٹی کے ویژن کو کہیں ملایا جا سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ این او سی, میری بات سمپل سوال پوچھتا ہوں, آپ اتنا لمبا پتہ نہیں کہاں گا جاؤ, ادارے آپ کے اس پروجیکٹ کے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں میں نے تو اداروں سے بات نہیں کی, میں نے تو ان سے اجازت, میں تو خود نکلا ہوں اور میں اکیلا نکلا ہوں, لیکن مجھے میری سیاسی بصیرت یہ کہہ رہی ہے کہ ملک کی ضرورت ہے کہ شہری سندھ میں ایک یکجہتی ہونی چاہیے, ملک اور ریاست کی ضرورت ہے, یہ میرا ادراک ہے, یہ میری سیاسی بصیرت ہے. مجھے سمپل بول رہا ہوں, ایم کیو ایم جو نکلی ہے سڑکوں پر, اور آپ جو بات کہہ رہے ہیں میں ابو بنانے کو تیار ہوں خالد مقبول صدیقی کو, اور بہت سارے ابو اور بن جائیں اور ہم ایک چیز بنائیں, کیا اداروں کو معلوم ہے اور شرائط نہیں, 2 باتوں پہ بگاڑ کو دور کرنا اور روڈ میپ ویژن میرا وہ بات ہو گئی, میں کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ تیار ہو جائے گی, ان سے بات ہوگی, نہیں تو کوئی چیز مکمل تھوڑی ہوگی. آپ اعلان کرتے رہیں, مظاہرے کرتے رہیں, بیٹھ جائیں,
یہاں تو سین یہ ہے کہ ایسے الزامات ہیں ایم کیو ایم کے اوپر, ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے اوپر, کہ وہ ایک دفعہ جمپے لگائیں یا 6 دفعہ جمپے لگائیں, اگر ادارے ساتھ نہیں ہیں, ادارے سپورٹ نہیں کر رہے ہیں, وہ کلیئر نہیں کر رہے ہیں, تو کچھ نہیں ہوگا. تو میرا سوال یہ ہے کہ میرے خیال میں جو لوگ اپنے آپ کو زیر بار سمجھتے ہیں, جھوٹے یا صحیح الزامات ان پر ہیں, اور ان کو اس بڑے مقصد کے لیے آگے بڑھنے میں وہ چیزیں ان کی رکاوٹ بنتی ہے کہ کل ان پہ مقدمے بنیں گے, تو پھر ایسے لوگوں کو قوم کے وسیع تر مفاد میں مہاجروں اور دیگر مظلوموں کے شہر پر رحم کھا کے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. اچھا, ہم ان کو بھی کہیں نہ کہیں بچا لیں گے اگر ایسا ہے, لیکن پھر صحیح ہاتھوں میں اس تحریک اور سیاسی عمل و پارٹی کو جانے دیں, اور پھر اس میں میں اور خالد بھائی جہاں دوسروں سے بھی ملیں گے انہیں بھی ملائیں گے. ہم انٹرا پارٹی الیکشن کرا کر 65% اپنے 35 سال سے کم عمر لوگوں کو بھی سیاسی تنظیمی ڈھانچے میں بھی لے آئیں گے, اور اگلا میئر بھی 65% یو سی چیئرمین جو 35 سال سے کم عمر. میرے خیال میں اگر یہ ویژن خالد بھائی شیئر کر لیں تو وہ ابو بن جائے, 10 بار ابو بن جائے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اس ویژن کو شیئر کر لیں اور بگاڑ کو دور کرنے کے لیے میرے ساتھ تیار ہو جائیں. پارٹی کے بگاڑ کو دور کرنا. آخری سوال, کوئی بھی مبارکباد دیتے ہیں, جب کوئی ابو بنتا ہے تو لوگ مبارکباد دیتے ہیں, مٹھائی کا ڈبہ لے آتے ہیں. یہ سیاسی ابو بنانے کا معاملہ ہے, یہ وہ ابو بنانے کا معاملہ نہیں ہے. لیکن میرا سوال آخری یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی حقیقت ہے, آپ اسے برا کہیں, اس پہ الزامات لگائیں, 14 سال سے حکومت میں, 13.5 سال سے آپ جو بھی منصوبہ بندی کریں گے, آپ کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, آگے جا کے بھی, ابھی بھی, اور آئندہ ہمیشہ. اس کا کیا توڑ ہے؟ کیا محبت کا دروازہ کھل سکتا ہے, قریب آ سکتے ہیں, ناراضگیاں دور ہو سکتی ہیں؟ وہ ایک دفعہ آپ نے ٹوپے بنائی تھی زرداری صاحب کو 90 پہ, بڑے مشہور ٹوپی ہے وہ, تو وہ کوئی ایسا کوئی ہے معاملہ جس سے پیپلز پارٹی سے قربت ہو جائے؟ وہ جو ٹوپیاں آصف زرداری صاحب نے مجھے اور میں نے انہیں پہنائی تھی, اور ایم کیو ایم کے بانی لندن سے اس ساری چیز کے ان کے آشیرواد سے ہو رہا تھا, وہ ایک اپرچونٹی تھی جو کہ ایم کیو ایم کے بانی نے اور پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن نے, وہ لاسٹ اپرچونٹی, وہ چلی گئی. اب دوبارہ سے وہ ٹوپیاں پہنانے کا عمل لوگوں کے لیے آسانی سے قابل قبول, اور ان کو یقین نہیں آئے گا, وہ بے اعتباری ہو گئی ہے. تو کیا ٹرسٹ قائم کرنے کے لیے کوئی ایسے اقدامات پیپلز پارٹی کرے گی, ایک بڑی پارٹی ہوتے ہوئے, کہ K4 کے منصوبے سے لے کر, سرکولر ٹرین کے منصوبے سے لے کر, کچرا اٹھانے کا نظام, سالڈ واٹر بورڈ, ہاؤسنگ ٹاؤن پلاننگ ماسٹر پلان, وہ کہے کہ یہ 2013 کا ہمارا جو قانون ہے وہ غیر آئینی 140 سے متصادم ہے, ہم یہ سارے اختیارات جو ہے بلدیاتی اداروں کو دے رہے ہیں, اور یہ ڈیٹ ہے بلدیاتی الیکشن کی ہم کرا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ, پچھلی بار بھی سپریم کورٹ نے کہا تو مردم شماری ہوئی, سپریم کورٹ نے کہا تو نفرتیں ختم کرنے کے لیے کوئی ایک اقدام, اولیو برانچ بڑھاتے ہیں نا جی, وہ پیپلز پارٹی کو بڑھانی ہے. اچھا, ایک اپرچونٹی تو یہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی لوج, اور ایک خود ایم کیو ایم مڈل کلاس, اربن, سیکولر نوجوانوں کا سیاسی عمل, وہ بھی ایک لاسٹ اپرچونٹی. لیکن میں ان دونوں کو, میں نے پیپلز پارٹی سے مخالفت اور دشمنی کی بات نہیں کہ میں نے کہا ہم ان کے گھر میں جا کے ان کو چیلنج کریں گے, لاڑکانہ اور نواب شاہ, شکارپور اور خیرپور میں جا کے اپنی سیاسی جو ہے وہ اہمیت کو وہاں پر. وہ مشرف کا دور تھا, چلے گئے تھے, اب کہاں پیپلز پارٹی آنے دیتی ہے. لیکن ایک ایسا دور پھر آئے گا. اور چلیں, اب میرا آخری سوال یہ ہے کہ ہم مس کر گئے, لیکن میں گورنر راج کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے نا, میں نے بات نہیں کی, حالانکہ وہ بھی آئین میں ایک راستہ ہے. میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کو سنیں, ایک تو سیاسی طور پر ہمیں اس کو مقابلہ کرنا چاہیے اندرون سندھ میں, اور دوسرا آرٹیکل 160, آرٹیکل 149(4) اور آرٹیکل 140 ہے, یہ 3 ہیں. اگر عمران خان تھوڑے سے ان کے مشیر صحیح ہوتے اور خالد بھائی ان کو پرسیو کرتے تو یہ 3 سالوں میں یہ مسئلہ صوبائی حکومت کو بائی پاس کر کے K4, سرکولر ٹرین, کچرا, گٹر, یہ سارے مسائل حل ہو سکتے تھے. ڈاکٹر صاحب, عمران خان وزیر اعظم سلیکٹ ہوئے کراچی سے, ایم کیو ایم کو انہوں نے ہرایا, ان کی پارٹی نے ہرایا. آخری سوال ہے, بہت لمبا ہو گیا انٹرویو, میں صرف جاننا چاہتا ہوں کہ جو وعدے عمران خان صاحب نے کی ہے, آپ محبت کا اظہار کریں, آپ اپنی ٹیم بھی بنا لیں, ابو بھی تیار کر لیں, بہت سارے تایا ابو بھی آ جائیں, ہم لوگ ایک روٹ پہ آئیں, اور یہاں پیپلز پارٹی جو کہ بہت ہی مضبوط حقیقت ہے اس کے ساتھ ڈائیلاگ میں ہوں. پیچھے عمران خان صاحب نے, انہوں نے بہت سارے وعدے, قسمیں, اعلانات, تقریریں کراچی سے متعلق کی ہوئی ہیں, اور انہوں نے تو ایک دفعہ ایسا بھی میٹنگز کی, ان کی بارے بہت ساری میٹنگ سامنے آئی, مجھے معلوم ہے بہت ساری چیزیں چلیں کہ اس کو وفاق کے انڈر لے لیتے ہیں کراچی کو, یا ہم گورنر راج لگا دیتے ہیں, عمران اسماعیل صاحب نے ایسی بہت ساری باتیں کی.
تو آپ عمران خان پی ٹی آئی کو کہاں پلیس کر رہے ہیں سارے فارمولے میں جو آپ بنانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں چند سالوں میں ہم جیسے اہم سیاسی لوگ جو سیاست کی دشت کی سیاحی کی 35 سال ہم نے، اور آپ جیسے انشاءاللہ تبصرہ نگار اور اینکرز کہیں گے کہ پہلے پاکستان میں 2 پارٹیاں تھیں روایتی جن کی باریاں لگتی تھی، پی ٹی آئی اپنے آپ کو ایک تیسری پارٹی کے طور پہ شامل کرے، اب 3 پارٹیوں کی باری لگا کرے گی، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تبدیلی کا نام استعمال کیا اور کرپشن کے خلاف عوام کے جذبات سے ووٹ تو لے لیے، لیکن ان کے پاس نہ وہ اہلیت تھی، نہ تجربہ تھا، اور نالائقی اس کے اوپر تڑکا لگ گیا، نہ اہلی اور نہ تجربے کاری پہ. اور پھر ایم کیو ایم کو ملا کر بھی ایم کیو ایم نے اتنا کمپرومائز کر لیا کہ مسنگ پرسن کا اگر اہم ان کا وہ تھا مطالبہ، K4 کا اہم مطالبہ تھا، تو اس میں 1 ملی میٹر بھی جو ہے وہ مجھے کیس آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. حیدرآباد یونیورسٹی کا دوسری مرتبہ وزیر اعظم ہاؤس میں افتتاح ہوا، پہلے چونا لگایا پی ایم ایل این نے ہمیں وزیر اعظم ہاؤس میں افتتاح کر کے، اب یہ دوسرا چونا پی ٹی آئی نے لگایا کہ وہاں پر افتتاح ہو رہا ہے، گراؤنڈ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور 5 فیکلٹیوں کی اجازت دی ہے، وہ ایفیلیٹ ہوگی یونیورسٹی، وہ یونیورسٹی بھی نہیں، اب جو اپروول ہوا فائنل. پھر 740 ارب پہ مور اگر ناچے گا بھی، وہ 740 کا اعلان ہوا نا، پھر جب اپنے پیروں کو دیکھے گا نا بدنما، تو اس کے بھی آنسو نکلیں گے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. میرے بنیادی چیز یہ مقصد یہ تھا اس انٹرویو کا کہ ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں ایک فارمولا ہے تمام دھڑوں کو متحد کسی پلیٹ فارم پہ کرنے کا اور مطالبات کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے آگے لے جانے کا، اور خاص طور پہ کوئی بھی فارمولا اگر مقتدر حلقوں کی اپروول سے نہیں ہوتا تو وہ ہوتا ہی نہیں. تو اس کے اوپر وہ ٹھپا لگنا بہت ضروری ہے، اگر ٹھپا نہیں لگا تو یہ باتیں رہ جائیں گی. خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہو کے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.